مہاراجہ رنجیت سنگھ اور اس کی بیوی مہرا سرکار کی جو شادی کا جو تذکرہ ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہ ایسے واقعہ ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جب مہرا سرکار کو شادی کی پیشکش کی نا، تو مہرا سرکار نے اسے کہا کہ آپ یہ مہاراج کیا کر رہے ہیں کہ ہم تو آپ کہاں اور ہم کہاں، آپ کہاں شیر پنجاب مہاراجہ رنجیت سنگھ پنجاب کے مہاراجہ، تو کہا جائے کہ ہندوستان کے واحد ہی آپ مہاراجہ تھے جس کی یہ شان شوکت تھی، اور کہاں آپ مصنوعی چیز کو اپنی شریک حیات بنا رہے ہیں۔ تو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کہا نہیں، میں نے تمہیں اپنے حرم میں داخل کرنا ہے۔ جب یہ کہا نا، کافی جب مہاراجہ کا اسرار حد سے بڑھ گیا، تو مہرا نے کہا کہ مہاراجہ پھر ایسا ہے کہ ہم جو یہ ہماری برادری کے جو ایک اصول ہے، ہمارا ایک بڑا ہوتا ہے، ایک ہمارا بڑا کوئی ایک ہمارا پیشوا ہوتا ہے، وہی ہمارے ساری برادری کے فیصلے کرتا ہے۔ آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے اپنی خواہش کا اظہار کریں۔ تو کہا جاتا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ امرتسر گئے میاں سمدھو سے ملنے کے لیے، جو اس وقت رئیس تھے امرتسر کے۔ ان کے پاس گئے اور ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے پہلے تو مہاراجہ کو کافی سمجھایا کہ مہاراجہ آپ جہاں کہتے ہیں مہر آپ کے پاس پہنچ جائے گی، آپ ایسے نہ کریں، آپ کو کمی کوئی ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ آپ ہماری روزی روٹی کی طرف جو اس میں فرق آئے گا، کیونکہ ہم کنجر لوگوں کا جو روزگار ہوتا ہے وہ عورتوں سے ہی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے ہاں بیٹا پیدا ہونے پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، ہم لوگوں کے ہاں بیٹی پیدا ہونے پر خوشیاں مناتے ہیں۔ تو یہ ہماری اب یہ روزی روٹی اور ہمارا بڑھاپا انہی کی کمائی پہ چلتا ہے، تو آپ ایسے نہ کریں۔ مہاراجہ نے کہا آپ فکر نہ کریں، آپ کی روزی روٹی یہ اب خالصہ راج کی ہی ذمہ داری ہے۔ آپ کا جو روزی روٹی اور آپ کا جو گزارا ہے، جو مہرا کے جتنے بھی اس کے عزیز رشتہ دار ہیں، ان سب کا خرچہ، ان کا سب کا گزارا یہ ہم طے کر لیں گے۔ آپ صرف مہرا کو ہمارے ساتھ بیاہ دیں اور اس کی رخصتی کر دیں۔ تو جب میاں سمدھو نے دیکھا کہ مہاراجہ نہیں مان رہے، تو اس نے چند شرطیں رکھ دی، اور اس کا یہی گمان تھا کہ مہاراجہ ان شرطوں سے بھاگ جائیں گے اور مہرا سے شادی کرنے کی خواہش کو ترک کر دیں گے۔ تو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے وہ شرطیں پوچھی، کیا شرطیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہماری یہ چند شرطیں ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ دلہن کا جو شادی کا جہیز، شادی کا خرچہ دولہا اٹھائے گا۔ مہاراجہ نے کہا آگے؟ اس نے کہا کہ ایسا ہے سب سے بڑی چیز کہ آپ نے اپنے گھر سے چل کر برات آئے گی، اور آپ نے آتے ساتھ ہمارا ٹھنڈا چولہا چلانا ہے۔ تو ٹھنڈا چولہا چلانے کی شرط رکھی۔ مہاراجہ نے کہا ٹھیک ہے میں چلاؤں گا۔ میاں سمدھو پھنس گیا، اور کہ وہ تو مہاراجہ چل نہیں رہے۔ اس نے ایک اور شرط رکھی، اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ آپ کو اسلامی اصولوں کے مطابق مہرا کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا، میں بغیر نکاح اس کو نہیں بھیج سکتا، ہمارے کوئی اصول ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں گانا اور طوائفوں کا عمل ہوتا تھا، جسم فروشی نہیں ہوتی تھی۔ جسم فروشی تو بعد میں یہ انگریزوں کے آنے کے بعد اور یہ ہیرا منڈی آباد ہوئی ہے، اور جسم فروشی ہوتی تھی لیکن جو گانے والے جو کلاکار ہوتے تھے، جن کو طوائف کہا جاتا تھا، وہ بڑے اچھے اعلیٰ اخلاق کی مالکن ہوتی تھی، اور وہ بہت اچھے اخلاق پر رہتے تھے، یہاں تک کہ بڑے بڑے راجے مہاراجے شہزادے وہاں پر آتے تھے اور وہاں سے اخلاق کا درس لیتے تھے، اور وہ طوائفیں ان کو اچھے اخلاق پیش کرتی تھی جو وہ سیکھتے تھے۔ تو یہی بات تھی کہ مہرا سرکار کے بڑوں نے مہاراجہ سے کہا کہ آپ کو نکاح پڑھنا پڑے گا،
اسلامی رسم و رواج کے مطابق آپ کو شادی کرنی پڑے گی، نکاح پڑھنا پڑے گا۔ مہاراجا نے وہ بھی منظور کر لیا۔ کہتے ہیں کہ بڑی دھوم دھام سے لاہور سے امرتسر بارات گئی اور مہاراجا نے وہاں جا کر سب کے بیچ میں، سب براتیوں کے سامنے ان کے گھر کا ٹھنڈا چولہا جلایا، جو بڑی مشکل سے جلا اور سب نے دیکھا۔ اور پھر مہاراجا نے سب کے سامنے اور اعلانیہ وہاں پر نکاح پڑھا اور اتنے گواہوں کی موجودگی میں وہ نکاح ہوا اور وہ بارات لاہور آئی۔